خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری اس میٹنگ میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے ابھی ہم نے کچھ اہم معاملات کے اوپر ڈسکشن کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، چیف منسٹرز اور سرکاری افسران، چاہے وہ صوبے کے ہیں چاہے وہ وفاق کے ہیں، اور فوجی افسران مل کر ایک متحد ٹیم کی طرح وہ اس کے اوپر شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے اور آپ تمام وفاق کے ہیں اور فوجی افسران مل کر ایک متحد ٹیم کی طرح وہ اس کے اوپر شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، اور میں اپنی طرف سے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حالیہ ہفتوں اور دنوں میں مجھے سعودی عربیہ میں جانے کا موقع ملا 2 مرتبہ، رمضان شریف میں، اس کے فوراً بعد ابھی میں یو اے ای سے ہو کے آیا ہوں، اور پھر دوسرے ممالک کے جو زعماء ہیں، وفود ہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور مجھے بہت خوشگوار حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بہت اعتماد کا اور یقین کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بعض زعماء سے جب بعض منصوبوں کی بات ہوتی تھی تو انویریبلی وہ مجھے کہتے تھے کہ وزیر اعظم آپ کا کیا آپ کا سسٹم ہوگا؟ میں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی، کچھ خود ایس آئی ایف سی کا خود ان کو نام ازبر ہو گیا۔ تو ایک ایسا ایک ماحول 2022-23 سے پہلے اور 2022-23 میں جب ایس آئی ایف سی نے جنم لیا، پوری ارک ریزی اور ڈبیٹ کے بعد، اور ایک قانونی شکل اختیار کی، تو اس وقت بعض خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، ایس آئی ایف سی کی افادیت، اس کی ایفیشنسی اور اس کی اچیومنٹ نے تمام ناقدین کے زبانوں پر تالا لگا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس زمانے میں ایس ایف سی کے حوالے سے اس انیشیٹو کی بھرپور تائید کی، تو میں دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ایس ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں صوبائی قیادتوں کا، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے۔ سبھی ایس ایف سی کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت پوری طرح یکسو ہے، اور ابھی جو سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالوں سے، منصوبوں کے اوپر، تو ان کا مکمل ان کا اس کے اوپر وہ یکسو ہیں کہ یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹس ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہوں گی۔
میری یعنی آئی واز لٹرلی فلیور گاسٹڈ. ابھی چند دن پہلے ایک جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں ان کو سی آف کر رہا تھا. تو ان میں 2-3 اس میں ان کے انٹرپرینورس تھے، ایک ایگریکلچر کے، ایک دو اور تھے. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہم اب آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو ایک نے کہا کہ از اٹ تھرو SIFC. تو نا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خالی برادر ممالک نہیں، دوسرے ممالک بھی SIFC کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو لیٹ اس ریزالو ٹوڈے in no uncertain terms that we will inshallah achieve our targets, and our targets are sky is the limit, and that we will transform Pakistan into something which not only every Pakistani would be very proud of, but we will also make our friends and foes respect Pakistan in every sense of the word through untiring efforts and through our blood and sweat. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. انتہائی قابل احترام وزراء بیٹھے ہیں، وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں، انتہائی قابل احترام سرکاری افسران بیٹھے ہیں، اور انتہائی قابل احترام فوجی افسران بیٹھے ہیں، سپہ سالار بیٹھے ہیں. یہ بات کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، راز نہیں ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے پروفیشنلزم کی، ایکسپرٹس کی اور ہائیسٹ کوالٹی انپٹ کی، اس کا بہت بڑا فقدان ہے. اور اس کے لیے مجھے بعض اور وزارتوں کو، اب میں نے 1.5 مہینہ پہلے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی ایکسپرٹس، جو ریلیونٹ ایکسپرٹس، ان کو آپ ایمبیڈ کریں گے، آپ کنسلٹنٹ ہائر کریں گے، اور میں بہت جلدی ان سے فیڈ بیک لینے والا ہوں. ہم نے خود اس حوالے سے بڑی شروعات کی ہیں. مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ FBR کی 100% ڈیجیٹائزیشن کے لیے ہم نے میکنزی کو ہم نے ہائر کر لیا ہے، اور وہ کام ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہوا ہے. اور اس کی جو اس کا جو بل ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے رہی، وہ ایک ادارہ ہے کرن داس، وہ پے کر رہا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہمیں ایک مل گیا اور ہم نے انہوں نے فائنینس کر دیا. اسی طریقے سے اب سعودی عربیہ، جو دوست جہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم ہر طرح آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں اور سرمایہ کاری کریں گے، لیکن مہربانی کر کے آپ کی جو فیزیبلٹیز ہیں دوز شوڈ بی بینکبل پروپوزیشنز ہو، جس میں ہائیسٹ کوالٹی انپٹ ہو، کتنا ریٹ آف ریٹرن ہوگا، کیا کیا اس میں اس کے رسکس ہیں. یہ اگر آپ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو پرائم منسٹر ہم حاضر ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جری قوم جس کا حد و حساب نہیں ہے، کہ یعنی وہ کام کر دیا کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ایک ایٹمی قوت پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بن گیا. تمام تر مشکلات اور ہاکس آئیز فوکس کر رہی تھی پاکستان کے اوپر، اور اس کے باوجود اپنا سائنسدانوں نے، سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، افواج پاکستان نے مل کر وہ کام کر دیا جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. تو اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، ان تمام مشکلات اور ان تمام یعنی دریا عبور کیے، تو ایک زرعی ملک پاکستان، اس کی پیداوار کو دگنا تگنا کرنا کیا مشکل کام ہے. ایک ایسا پاکستان جہاں پر انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہاں پر انڈسٹری کو پرموٹ کرنا کیا مشکل ہے، ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا کیا مشکل ہے. جہاں پر 60% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہو،
ان کو آئی ٹی ایکسپرٹس بنانا، اے آئی میں ان کو ٹریننگ دلوانا، اور پاکستان کے باہر عزت اور وقار کے ان کو مواقع مہیا کرنا، اپنا کمائی کرنے کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ہمارے مائنڈ اور منرلس. ابھی میں چھوٹی میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا، اور یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں نہیں کھربوں روپے کے خزانے یہاں پر دفن ہیں پاکستان میں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ اپنا شمالی علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے. یعنی اگر ہم نے اس میں کچھ اچیو کیا ہے تو وہ ایک چیز اچیو کی ہے، جرمانے ہم نے بھرے ہیں، تاوان ادا کیے ہیں، اور قوم کے لیے جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا قوم کو ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا. اب آ کے الحمدللہ ریکوٹیک کا ایک پوری بلوچستان کو آن بورڈ لیا، فیڈرل گورنمنٹ سب نے مل کر اتفاق کیا، اور وہ ہم نے اچیو کیا. اور اس میں ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے ایس اے ایف سی کو. اور ایس اے ایف سی صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے، یہ بلوچستان کے چیف منسٹر شامل ہے، ان کی حکومت شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، اپنا وزراء شامل ہیں، کابینہ شامل ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے اب الحمدللہ کئی جگہوں پر ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں. تو اب اگر یو اے ای نے مہربانی کر کے $10 ارب کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا، اسی طرح سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ، اور وہ تیار ہیں. اب اگر تیاری اب ہماری طرف سے اب ہونی ہے، ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، یقین کر لیں. اب ہماری طرف سے تیاری ہونی ہے، اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو مجھے پوری امید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ، ہماری کیبنٹ پوری طرح، اور افسران پوری طرح اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے. اور جو اس بارے میں اس حوالے سے کام کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، ان کے سربراہان ہیں، یا وفاقی حکومتیں ہیں. اور جو اس معاملے میں اب لیتولان سے اور ماضی کی طرح اکتاہٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں موضوع لفظ نہیں ہے، یعنی لیزینس دکھائے گا، تو ہی از ناٹ پارٹ آف آر ٹیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اب راستہ ہے، واحد راستہ ہے ٹو بلڈ پاکستان اینڈ میک پاکستان like what our forefathers had perceived and thought about and had dreamt about. حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال کا جو خواب ہے، ان کے جو فرمودات ہیں، اس کی لاج رکھنے کے لیے آج عمل کرنے کا وقت آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک اگست اسمبلی ہے، پورے پاکستان کے سیاسی زعماء موجود ہیں، اور پورے پاکستان کے بیوروکریٹس یہاں موجود ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ ان کی ٹیم موجود ہے. اب ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہے شبانہ روز، اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نہ صرف we will be able to compensate the losses of our past, but inshallah in days and weeks and months and years to come پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا، اور غربت بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. میں نے ابوظہبی میں جب کہا کہ آج ہم کشکول توڑ رہے ہیں، میں اپنے یہاں پر آیا ہوں بھائی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں. میں نے پبلک میٹنگ میں کہا تھا، یہ آئی ٹی کی وہاں پر کانفرنس تھی، یقیناً اس کی گونج محل میں پہنچی ہوگی. اور جب میں نے ان سے بات کی، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ بتائیں کہ کتنی سرمایہ کاری ہم کریں. میں نے کہا جی جو آپ کے، ان کا 10 بلین. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی. ناؤ اٹس آل اپ ٹو اس. آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آئیں، ایک قوم بن جائیں، اور دن رات محنت کریں، شبانہ روز محنت کریں، خون پسینہ بہائیں، ایٹمی طاقت کی طرح پاکستان کو ایک معاشی خوشحالی ترقی کا ایک ایٹمی ملک بنا دیں. اس وقت حالت کیا ہے ہماری کہ وفاقی حکومت، یعنی جو بنیادی جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں
ادا کرنے کے بعد ایک دھیلا نہیں بچتا کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے پروگراموں کو ان کو پر عمل کریں. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو کنسیو نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو، وفاق کو مل کر چلنا ہے. یہ روکھی سوکھی ہم نے اکٹھی کھانی ہے. اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائیوں نے بانٹ کے کھانی ہے. جب 4 روٹیاں ہوں گی تو ایک ایک روٹی سب کھائیں گے. جب 2 ہوں گی اور جب 8 ہوں گی اور 10 ہوں گی، خوشحالی اور ترقی ہر طرف پھیلے گی. اس کے لیے قربانی، محنت اور محنت. یہ کٹھن سفر ہے. پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں کے بغیر. اس کی خوشبو باغ میں مہک کبھی نہیں جا سکتی جب تک وہ کانٹوں سے نہیں گزرتا. تو اگر ہم نے ترقی اور خوشحالی کی مہک باغ کی طرح پاکستان کے باغ میں ہم نے پہنچانی ہے تو کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں دے سکتا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.